ہمیں جو سامنا کرنا پڑا، ایک نئی ٹیم تھی، ہمیں تجربہ ہوتا، ہماری ٹیم بھی نئی تھی. یہ جو 3 سال تھے ہمارے بڑے مشکل سال گزرے ہیں. ہم نے ڈیفالٹ کرنا نہیں تھا، ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے پیمنٹس کے اوپر. اس طرح یہ جو مافیا ہے، انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو تقریریں کی، جو سٹیٹمنٹس تھی، عدلیہ ہے وہ بھی غلطیاں کرتی ہے، فوج بھی غلطیاں کرتی ہے، ہم پولیٹیشنز غلطیاں کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا. میں آج غیر روایتی طریقے سے شو کا آغاز کرنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ وزیراعظم صاحب نے جو 4-5 اچھے کام کیے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں، جو اچھے کام ہوئے ہیں اسی پر بات کی جائے، اور پھر جو وزیراعظم کے پچھلے ماضی کے جو اقتباسات ہیں، جو تقریریں ہیں، انہی میں سے جو ڈیفرنٹ شارٹس ہیں وہ سنوا کر سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا. لیکن کانٹینٹ میرے پاس بہت زیادہ تھا، اس کو بریف کرنا بھی خاصا مشکل تھا. بہرحال میں کوشش کر لیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے 3 سال مکمل ہو گئے ہیں. کل ایک بہت عظیم الشان قسم کی تقریب بھی ہوئی کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، جس میں وزیر اعظم نے یہ ایڈریس کیا، جس میں انہوں نے 2-3 چیزیں کہی ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا اور اس کی ذمہ داری پھر اپوزیشن پر ہی ڈال دی، پچھلی حکومتوں پر ہی ڈال دی. پھر انہوں نے ایک اور نئی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ فوج کے حوالے سے مافیا مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ ڈیموکریٹس بنتے ہیں لیکن یہ مسلسل فوج کو یہ پریشرائز کرتے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف مسلسل ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے. پھر انہوں نے عثمان بزدار صاحب کی تعریف بھی کی کہ عثمان بزدار صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے وہ اچھا کام ہے جو ابھی تک سرفس نہیں ہو پا رہا ہے. 3-4 بنیادی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے ہم بات کریں کہ کیا ناکامیاں رہیں اوور آل عمران خان صاحب کے اس 3 سال کے ٹینور میں. سب سے پہلے تو ہم کہیں گے کہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں یہ حکومت بری طرح سے ناکام رہی. ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ معاشی انجن پر کس کو بیٹھنا چاہیے اور کس طرح سے بہتری لائی جانی چاہیے. مہنگائی کی صورتحال یہ ہے کہ 30 to 100% تک چیزیں بڑھ گئی ہوئی ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. پھر مختلف بحران آئے، پیٹرول کا بحران آیا، آٹے کا آیا، چینی کا آیا، اور ایک دفعہ نہیں 2-2 3-3 دفعہ آئے. اور پھر بہت سارے سکینڈلز بھی آئے اور پارٹی کے اندر جو اختلافات تھے وہ بھی سرفس ہوئے، آپس میں لڑائیاں بھی سامنے آئیں، گروپس بھی بن گئے. ڈالر پھر 168 روپیز پر پہنچ گیا ہوا ہے. اصلاحات کے وعدے مسلسل عمران خان صاحب کرتے رہے، اس میں بھی رتی برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہاں البتہ 4-5 چیزیں ہیں جن کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو ملنا چاہیے. میرے دل کے بہت قریب ہیں یہ 4-5 چیزیں. ایک تو پناہ گاہوں کا قیام، جو اپوزیشن مرضی کہہ لے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زبردست کام کیا ہے پبلک ویلفیئر میں. ایک اور پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، وہ بھی بہت اچھا پروجیکٹ ہے. یونیورسل ہیلتھ کوریج کا پروجیکٹ بہت شاندار ہے. کوئی بھی آدمی بیمار ہو جائے، یہ خان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ساری زندگی کی جمع پونجی اسی بیماری پر لگ جاتی ہے اور پھر وہ گھر جو ہے وہ بالکل ملیا میٹ ہو جاتا ہے. پھر احساس پروگرام، یہ بھی ایک اچھا پروگرام تھا اور اس سے بہت سارے لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا. بلین ٹریز سونامی کا جو پروجیکٹ ہے اچھا تھا. کم درخت لگے، تھوڑے لگے، زیادہ لگے ایک الگ بات ہے، لیکن کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو سینسٹیویٹی عمران خان صاحب دکھاتے ہیں وہ کریڈیبل، وہ کمینڈیبل ہے. اس میں بلا شبہ ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے. اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن ابھی بھی کمزور ہے، تقسیم شدہ ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ جس سکون سے 3 سال عمران خان صاحب کے پورے ہو گئے، اگلے 2 سال بھی پورے ہو جائیں گے. یہ تو ہم جو 3 سال کی پرفارمنس ہے اس پر بات کریں گے. اور دوسرا ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، وہ رانا تنویر صاحب سے ریلیٹڈ بھی ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرپرسن ہے رانا تنویر حسین صاحب، اور ان کی کمیٹی میں 2-3 دن پہلے بریفنگ دی گئی جس میں سیکرٹری ہاؤسنگ نے کہا کہ جو جرنلسٹ کو 2% کوٹا دیا جاتا تھا، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ایک ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے، اتھارٹی اب بن گئی ہے، ان جگہ سے جو مختلف سکیمز آتی تھی وہاں سے صحافیوں کے لیے بھی 2% کوٹا مختص کیا گیا تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوٹا ختم کر دیا گیا ہے یا کر دیا جائے گا، چونکہ یہ جو پلاٹس ہیں یہ صرف فیڈرل گورنمنٹس کے امپلائیز کو ہی ملنے چاہیے. اس پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ صحافیوں کو کیوں یہ پلاٹس ملنے چاہیے، اور اگر بیوروکریٹس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، ججز کر رہے ہیں، جنرلز کر رہے ہیں، تو صحافی ان سے بڑھ کر خدمت کر رہے ہیں. میرے ساتھ آج بہت ہی زبردست پینلسٹ موجود ہے. رانا تنویر حسین صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، مرکزی رہنما ہے، پالیسی ساز رہنما ہے، اور ہمیشہ سے ان کا انپٹ بہت زبردست ہوتا ہے. جمشید چیمہ صاحب معاون خصوصی برائے وزیر اعظم ہیں،
اور ہمارے ساتھ موجود ہے شہلا رضا صاحبہ، صوبائی وزیر بھی ہیں، وہ بہت ووکل ہیں اور ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں، چونکہ بہت کھری بات کرتی ہیں اور بہت مزے کی بات کرتی ہیں۔ رانا تنویر صاحب، میں باقی دونوں مہمانوں کی اجازت سے آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ملک کو دیوالیہ چھوڑ کے گئے تھے؟ اور سے ہمارے پاس پروجیکٹ تھا کہ ہم نے بجلی کے کارخانے مہنگے لگائے، بجلی سستی لوگوں کو دی، سرکل ڈیٹ 900 ارب پہ ان کو دیا اور انہوں نے 3000 پہ پہنچا دیا، 4 دفعہ 5-6 دفعہ میں بجلی مہنگی کر کے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب ان کی نلاکی، ان کی تجربہ کاری، ان کی نالیت سب کے سامنے ہے، مانتے بھی وہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات نہ کرے، ڈیفالٹ وغیرہ نہیں، کام نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ اب تو میرا خیال ہے کسی سے کوئی ڈگی چھوئی بات نہیں، جو باتیں آپ نے کی ہیں کہ کسی بھی آپ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی وہاں پہ کوئی بہتری لائی ہو، کوئی اداروں میں مضبوطی لائی ہو، کسی فرنٹ پہ بھی، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو، چاہے انٹرنل سیکورٹی ہو، چاہے گورننس ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ یا ڈیموکریٹک ادارے ہوں جس کو انڈرمائن نہ کیا ہو یا ان کو اور زیادہ کمزور نہ کیا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں باقی جو آپ نے 4-5 چیزیں کروائی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن کچھ تو چل رہے ہیں۔ اساس پروگرام یہ بی این انکم سپورٹ پروگرام تھا ہے، اسی کو انہوں نے نام دیے ہیں، انہوں نے کوشش کی اس کا نام بدلنے کی، لیکن وہ نہیں بدل سکے کیونکہ سینٹ میں ان کی اکثریت اس کو نہیں تھی، اور وہ کیونکہ ایکٹ میں ہے، نام ایکٹ میں ہے، اور اس کو ہم نے 40 ارب سے ہم نے 110 ارب پہ لے کے گئے تھے، انہوں نے بھی انہینس کیا، اس میں کوئی شک نہیں، اور باہر سے وہ پیسہ ملتا ہے، باہر سے بھی وہ ملتا ہے پیسہ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ باتیں بنا گاہیں، ہاں ان کا جو پروگرام ہے کنسپٹ کے اس لیے دیا ہے کہ یہ قوم کو شاید بیکاری کر رہے ہیں، کتنا گائے بنا دیں تو بھوکا نہ سوئے، آپ ان کو روزگار دیں، آپ ان کو امپلائمنٹ دیں، آپ ان کی انکم میں لیکن انٹرم پیریڈ تک اگر ان کو روزگار نہیں ملتا تو اچھا پروجیکٹ ہے۔ رانا صاحب، عمران خان صاحب نے الرج کیا ہے کہ آپ مافیا ہیں اور آپ مسلسل فوج کے خلاف کیمپین کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، میں بتاؤں کہ جی مافیا تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک پہ راج ہے، جو چلا رہے ہیں، وہ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کسی کو شعبہ نہیں، وہ حکومتیں بدلتے ہیں، حکومتوں کو آگے کی حکومتوں میں سوچتے ہیں، وہ نام بھی لیے جا سکتے ہیں جو اس وقت بات کرتے ہیں کہ جی کس طرح حکومت ہو، کس طرح عمران خان صاحب کو سپورٹ دی جائے، وہ مافیا کی جگہ انہوں نے بنی ہے۔ ان کو آپ نے جو بات کی کہ بیٹ اسکینڈل تھا، چینی اسکینڈل تھا، بھائیوں کا اسکینڈل تھا، بے شمار اسکینڈل ہے جن پہ کمیشن بھی بنے، لیکن کوئی اس کا رزلٹ آج تک ان کے وزرات تھے یا ان کے ایڈوائزر تھے یا اسپیشل اسسٹنٹ تھے، وہ کر کے کام اپنا کھسک جاتے تھے، استعفے ہو جاتے تھے اور وزارتیں رد و بدل ہو جاتی تھی، لیکن کسی کو بھی انہوں نے اس میں پوائنٹ نہیں کیا۔ اگر ترین کا مسئلہ ہے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور پولیٹیکل اینگل تھا، کچھ چیزیں ایسی تھیں جس سے ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، باقی تو اسی طرح سارا کام چل رہا ہے۔ کوئی مجھے بتائیں کہ انہوں نے اپنے اسکینڈل، آپ بالکل صحیح ہے، بالکل کرپشن کے اسکینڈلز آئے۔ آپ نے رانا صاحب فوج کو کہا ہے، سٹریس کیا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجے؟ ہم نے کیوں کہہ رہے ہیں، ہم تو کہتے یہ ہے کہ ایک شفاف، صاف شفاف الیکشن ہو اور مداخلت کے بغیر ہو، اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ادارے میں صرف فوج ہی نہیں ہے، اس میں جوڈیشری بھی ہے، اس میں سارے ادارے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں اپنے ادارے جو ہے اپنے حدود میں کام کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کام چل رہا ہے، جو عدلیہ ہے اس میں کس طرح بہت سارے ایشوز ہیں، جس طرح بات اس میں ہوتی ہے، سلسلے چلتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بات کرنا کہ ہم کہیں گے، ہم نے تو یہی کہا ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط ہونے چاہیے، اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور اس طرح کے جو معاملات چل رہے ہیں اس کو نہیں چاہیے۔ لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوج حکومت کو گھر بھیج دے؟ ہمیں کسی نے سنبھالا دیا، انہوں نے اپنی تقریر میں صاحب کہا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں فوج کے کہ انہوں نے ہمیں سنبھالا، 3 سال دیے رکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بات نہ کیا کرے، جھوٹ ہی جھوٹ بولنا، یہ 3 بات لوگ مان نہیں رہے، نہیں مان رہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ یار خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ کافی ہوگی، آپ کے بڑے سرگن سن رہی ہیں، آپ کی باتیں سن رہی ہیں، راستے میں جینا کا کنسپٹ نہیں، وہ 5 سال کا ان کے پاس ٹینور ہے، وہ تو انہوں نے پورا کرنا ہے نا رانا صاحب۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ راستے میں دینا کا بھی تو ذکر کرتے ہیں آپ،
आपने जहाँ अपना गाय गई है, जहाँ भूखा कोई ना सोए प्रोग्राम बताया, वहाँ रियासत मदीना भी बात करनी थी। वहाँ वो भी बिल्कुल बताए, ठीक है, ये बिल्कुल कहते ठीक हो थे गया, कि ठीक हो गया, ठीक ये हो पैसे भेजे, बैंक के ये पैसे ना भेजे, बिजली के बिल ना दे, वो सारी बातें बताए ना खान साहब की। बिल्कुल सही है, खान साहब ठीक क्या है, सोच काफी बात- कुछ बताया आपने, भी कुछ बताना है और शहला रजा साहिबा भी बताएंगी। शहला साहिबा, इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर महंगाई का भी जिम्मेदार अपोजिशन को करार दे दिया है। अच्छा, बहुत शुक्रिया मितला साहब। अभी जब आपका प्रोग्राम हम शुरू ही करना चाहते थे और मेरे सामने चैनल लगा हुआ है, उस पे दोबारा से लिखा हुआ आ रहा है कि 12.65% इन्फ्लेशन के रेट हो गया और 12 से ज्यादा अशियाए खुर्दनोश की कीमत जो है उसमें जबरदस्त इजाफा हो गया, जिसमें आटा, चीनी, दाल, चावल, अंडे, दूध और गोश्त। तो अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि जब पीटीआई के लोग आएंगे तो वो कहेंगे करंट अकाउंट, वो कहेंगे रिजर्व, वो कहेंगे रेमिटेंसेस, वो कहेंगे पता नहीं क्या क्या। मैं सिर्फ जो है वो बात करूंगी कि आम आदमी पे आपकी इस 3 सालों में क्या असर पड़ा। आम आदमी को आप बड़े फख्र से कह रहे हैं, BISP प्रोग्राम को एहसास नाम रखे कि हमने इतने लोगों को दिया। आपको तो 1 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए थी ना, तो फिर एहसास प्रोग्राम में लोग जो थे वो वही रहते, आप 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दे देते। आप कह रहे हैं कि जी हमने जो है मुसाफिर खाने बनाए, तो आपने तो लोगों को 50 लाख घर देने थे। आपने कहा था कि अब आप फिर कहेंगे कि भाई पुराना, अब कर्जा आपके जमाने में बढ़ गया, तजारती खसारा 56 अरब का आपके जमाने में जो है वो किसी में भी नहीं था। लेकिन एक आम आवाम जो है वो तो सिर्फ ये समझती है ना कि उसकी तनख्वाहें तो बढ़ी नहीं, जितने परसेंट बढ़ी थी उससे डबल जो है वो महंगाई है और अभी और बढ़ रही है, बिजली की कीमतें सब। तो अब ये पैसे अब ये पहली हुकूमतों को कैसे दे सकते हैं? 3 साल हो गए, 3 साल तक कब तक के दूसरों पे मलबा गिराते रहेंगे? ये तो फैट अप तक से नहीं निकल सके। तो मैं नहीं समझती कि अब इस तरह की बातों से ये कोई फायदा होगा इन्हें। 4-4.5 हजार को कन्वेंशन सेंटर में जमा करके ये कहना कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैंने अच्छा किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। शहला रजा साहिबा, वो कह रहे हैं कराची हालांकि हमारी हुकूमत का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पर हमने पैकेज दिया है और अच्छा पैकेज दिया है KTP। अब मेरी समझ में नहीं आता, 2 साल तक इन्होंने, बड़ी माजरत के साथ राना तनवीर साहब से, हमारा K4 का प्रोजेक्ट है जो कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 50-50 है। जब हम इनके जमाने में बिलियंस में रखते थे तो ये मिलियन में रखते थे। एक तो उसने उस वक्त भी सफर किया K2 ने और S3 ने, लेकिन इन्होंने तो आधी कर दी। इन्होंने तो 2 साल आके उसमें एक पाई नहीं रखी और उसके बाद S3 में तो इन्होंने साफ इनकारी हो गए। अब कहते हैं कि हम करेंगे। नून लीग के जमाने में वहां पर जो है हमारे यहाँ जो है मेट्रो कह दें, ग्रीन लाइन कह दें, जो भी वो उसका आगाज हुआ जब इनका वक्त, कुछ हमें उसमें ग्रीवियंसेस थी, अभी हम उस पर हम बात नहीं कर रहे। जब इनका टाइम आया, इन्होंने पहले ही साल में 10 अरब रखा जाना था, इन्होंने 2 अरब रखे। फिर इसके अलावा वफाक के कुछ मंसूबे हैं जो कि प्रोविंस में चल रहे हैं, इन्होंने वो सारे रोक कर अपने MPAs और MNAs को PTI के 15-15 करोड़ रुपए दिए, जो अब तक 50-50 करोड़ दे चुके हैं। वो कहाँ लगा रहे हैं कुछ नहीं पता। हमारे जजीरों में घुस के इन्होंने एक गैर कानूनी ऑर्डिनेंस लाए। इसके अलावा 83.8 बिलियन का डेफिसिट था जब इन्होंने हमें बजट दिया है उस वक्त तक। और NFC ये भी नहीं कर सके, नून लीग को नाम रखते थे, NEC की, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, CCI की नहीं करते जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ शहला साहिबा। आखिरी बात जी 803 अरब रुपए के हमारे मंसूबे चल रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उनके ऊपर डगर डालने की कोशिश की। 161 अरब रुपए में से आज तक बिल्कुल ठीक हो गया। मैं दोबारा आता हूँ शहला साहिबा, दोबारा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जमशेद चीमा साहब, आप 3 साल कारकर्दगी से मुतमईन है? देखें, इसमें मुतमईन ना होने वाली तो कोई भी बात नहीं है।
ہم نے کیا ہے یہ تھوڑا سا دیکھ لیں. جو عمران خان صاحب بات کر رہے تھے کہ جی پاکستان آپ کا ڈیفالٹ والا تھا، وہ بات کسی حد تک ٹھیک نہیں تھی. ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا تھا. ٹیکنیکل ڈیفالٹ اس کو دو باتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ 3 مہینے کی امپورٹ کو اسپانسر کر سکیں، اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ اسٹاک ایکسچینج میں جتنے پیسے فارن انویسٹمنٹ ہے وہ اگر واپس مانگ لیں تو وہ اگر واپس مانگ لیں تو آپ دے سکیں. تو 3 مہینے کی امپورٹ اور فارن انویسٹمنٹ، کرنٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یہ دونوں ملا کے اگر آپ کے فارن ریزرو کم ہوں تو آپ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہوتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو پھر آپ ڈیفالٹ نہیں ہوتے. سو جب ہم نے حکومت لی تھی تو مسلم لیگ نون جو ہے اس نے اس ملک کو ڈیفالٹ کیا ہوا تھا. یہ ڈیفالٹ کر کے دے کے گئے تھے. یہ ڈیفالٹ ہونے والا نہیں تھا، یہ ڈیفالٹڈ ملک تھا. اس وقت تک یہ فائنانشلی آج بھی دیکھیں. ٹھیک ہے، چلیں گورننس کی بات کر لیتے ہیں. یہ مسلسل جو بحران آتے رہے ہیں، اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے گورننس کے فیلئر تھے، یا آپ کی جو ٹیم تھی وہ خان صاحب نے خود بھی اعتراف کر رہے ہیں وہ ٹیم ناتجربہ کار تھی؟ سر گزارش طرح کیا ہے، 2 بندے آپ نے بٹھائے ہیں ایک پارٹی کے، تیسرے آپ بھی اگر ٹائم نہیں دیں گے تو مناسب نہیں ہے سر. جی آپ 2 کو ہی رہنے دیں، 3 نہ بن جائیں. ٹھیک ہے، مجھے ٹائم دینا پلیز. ہاں مجھے 2 کے برابر آپ نے ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں 2. ٹھیک ہے. سو باقی بات رہ جاتی ہے کہ ہم نے کیا ہے. ہم نے سر بیسیکلی جو ٹیکنیکلی ڈیفالٹڈ ملک تھا اس کی آج $27 بلین کے آپ کہہ لیں یہاں پہ ریزرو ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم چھوٹی باتیں کر لیتے ہیں. آج کے دن میں ابھی فون کر کے پوچھیں کراچی میں آٹے کا ریٹ کیا ہے، لاہور میں کیا ہے، پشاور میں کیا ہے. اگر تو ہمارا ریٹ ان سے 119 روپے کم نہ ہوا تو انشاءاللہ آپ ٹھیک اور میں غلط. اگر آج بھی جو صوبائی سبجیکٹ ہے آٹے کا ریٹ وہ آپ انشاءاللہ 20 روپے 6 روپے ملک سے مہنگا بیچ رہے ہیں. یہ دیکھیں میں چیمہ صاحب میں کچھ عرض کروں، یہ 20 کلو کا تھیلا 640 روپے کا تھا جب مسلم لیگ نے ملک آپ کے ہینڈ اوور کیا ہے، اور اب 1400 روپے کا 20 کلو کا تھیلا مل رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی آٹا سستا ہے. سر خدا کی قسم آپ غلط بول رہے ہیں، خدا کی قسم آپ غلط بول رہے ہیں. ابھی نکالیں، آپ غلط بول رہے ہیں. میرے پاس یہ پورا چارٹ پڑا ہوا ہے، کمپیریزن چارٹ پڑا ہوا ہے. بھائی نہیں ہے، 640 نہیں تھا، آپ کو غلطی لگ رہی ہے. 765 روپے تھا، 740 نہیں تھا. چلے پھر بھی ڈبل ہو گیا جی مزہ، پھر بھی ڈبل ہو گیا. سن لینا کیسے، چلو ڈبل کیسے ہو گیا؟ آپ کا حساب اتنا غلط ہے. 765 اور 1400 ڈبل ہی ہے نا سر. آٹا 1400 روپے کہاں ہے؟ چلو یہ بتا دیں. چلو یہ پہلے یہ صاف کر لیں. میں کہہ رہا یہی میں کہہ رہا اسلام آباد میں 1400 روپے پر 20 kg ہے. مجھے سچی بات ہے، میں جو بات مجھے پتا نہ ہو میں نہیں کرتا. اچھا ٹھیک، آپ کو پورے سن لینا ایک منٹ سر سن لینا. جی پورے پنجاب میں آٹا 1100 روپے سے سستا ہے، پورے کے پی میں آٹا 1100 روپے سے سستا ہے. 1080 روپے ریٹ ہے اس کا. 1056 روپے 22 پیسے سارے پنجاب سے، جہاں سے جتنے ٹرک لینا ہے آٹا نہ ملے. میں جو چور کسان میری سا آپ غلط بات پلیز نہ کریں پلیز. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. ایک منٹ سننا. اچھا آپ بات کرنے دیں. بات کرنے دینا پلیز. شہلا صاحبہ چلے بات کرنے دیں. بات کرنے دیں، ایسا نہیں ہے. بات کرنے دیں. چلے شہلا صاحبہ ان کو بات کرنے دیں. جی کافی دیر بات کر لی ہے. چیمہ صاحب اگلا سوال کر دیں. آپ پروگرام ضرور کریں لیکن یہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ پروگرام نہیں ہے. میری بات کرنے دینا، پھر میں اس طرح بات شروع ہوئی غلط اچھا نہیں لگتا. ان پڑھوں کی طرح بات نہ کریں، ہم بڑی نیچی بات کریں. جی میں کہہ رہا ہوں چھوٹی باتیں کر لیتے ہیں کہ آٹا آج کراچی میں کیا ہے. آٹے سے آگے بڑھ جاتے ہیں چیمہ صاحب. یہ بحران کیوں آتے رہے؟ آٹا 2 دفعہ غائب کیوں ہوا؟ چینی کیوں 3 دفعہ مہنگی ہو گئی؟ جی سر آگے ہم دودھ کی بات کر لیتے ہیں، اس سے آگے ہم چینی کی بات کر لیتے ہیں، اس سے آگے ہم چائے کی بات کر لیتے ہیں، اس سے ہم ایگریکلچر میں پرفارمنس کی بات کر لیتے ہیں، اس سے آگے ہم ہیلتھ کی بات کر لیتے ہیں. بریک لے لوں چیمہ صاحب. بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں. پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. پڑھوں والی بریک لے لینے دیں چیمہ صاحب. دوبارہ آپ ہی سے میں شروع کر لوں گا. چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد چیمہ صاحب سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. افضل بٹ صاحب، رانا تنویر حسین صاحب، شہلا رضا صاحبہ، جمشید چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا رانا صاحب، ایک اور بھی بات پچ کی جا رہی ہے کہ پہلے جیسے 3 سال گزر گئے ہیں پی ٹی آئی کے، آسانی سے ایسے اگلے 2 سال بھی گزر جائیں گے، اس لیے کہ
کہ اپوزیشن بہت ہی کمزور ہے اور تقسیم شدہ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں یہ بات کسی حد تک آپ کی درست ہے کہ ایک ٹائم تھا جب یہ گورنمنٹ کو ہم کر سکتے تھے، جس سے جو ہمارا ٹارگیٹ تھا نکال سکتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو پوائنٹ آیا، جو کلمینیٹنگ پوائنٹ تھا، جو دھرنا اور استعفے دینے تھے، وہ ہم نے نہیں کیا. دوسری طرف ہم کانسٹیٹیوشنل پروسیس کی طرف لے گئے، جس سے ہمیں پی ڈی ایم کو تھوڑا ایک ڈیمیج ہوا، جس سے معاملات. لیکن بائی ڈیفالٹ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بات کر رہے ہیں نا، اگر اپوزیشن کمزور ہے یا یہ کہہ رہے ہیں کمزور ہے یا وہ اس طرح نہیں رہی اپوزیشن ایک جس طرح وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ تھی، تو یہ سمجھے کہ یہ ان کی ایک کارکردگی نہیں ہے کہ اس لیے یہ کھڑے ہیں. یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ بہت سارے اور وجوہات ہیں، جن کا پرائم منسٹر نے آج ذکر بھی کیا ہے، ہمیں بہت سارے لوگوں نے سنبھالا ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ بھی بات ہے کہ وہ ہم پریشر جو ہم نے بلڈ اپ کیا تھا وہ ہم جو نہیں دوبارہ اس کو قائم رکھ سکے، اور انشاءاللہ دیکھیں. تو اس کا مطلب آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ اب آپ عمران خان صاحب کو گھر نہیں بھیج سکتے، اب آپ عمران خان صاحب کو فارغ نہیں کر سکتے؟ ہماری کوشش ہے کہ جتنی جلدی ہو ملک اور لوگوں کی جان ان سے چھوٹ جائے، کیونکہ اس وقت جو عذاب میں لوگ مبتلا ہیں، پی ٹی آئی کے ایک وہ کینسر کی طرح ان کو لپٹی ہوئی ہے ان کے ساتھ، ان سے جان چھوٹ جائے تو اچھا. ہماری کوشش ہے ٹھیک ہو گیا، یہ ایک ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، جو مسائل ہم کو ہائی لائٹ کریں اور گورنمنٹ کی ایکشن سیدھی کرنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح ہے. سہلا رضا صاحبہ، کمزور اپوزیشن کی وجہ سے عمران خان صاحب 3 سال پورے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اگلے 2 سال بھی پورے کر لیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ 3 سال کریں پورے یا 5 سال پورے کریں، اپوزیشن اپنا کردار ادا اسمبلی میں کر رہی ہے. جو اس کی ایک موومنٹ کے لیے وہ ایک یونائٹ ہوئے تھے، وہ اس میں ڈویژن ضرور ہوا ہے، لیکن اپوزیشن کو ہر کام قانون اور آئین کے دائرے میں ہی کرنا ہوگا. اور جو اس وقت بھی اپوزیشن پی ڈی ایم کے نام سے ہے، وہ استعفے دے سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کس ایجنڈے پہ جو ہے ایک ایسی بات جو کہ میٹنگ میں نہیں ہوئی تھی ان استعفوں کا میٹنگ کے بعد مطالبہ کیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ 3 سال کے بعد بھی اگر 4,500 لوگ اور چینل بلا کے آپ نے کارکردگی بتائی اور کسی سنگل چینل کے سنگل پروگرام میں اسے صحیح نہیں کہا گیا، تو اس طرح تو یہ کچھ بھی مدت پوری کر لیں. لیکن اس کے باوجود اپوزیشن ٹف ٹائم نہیں دے سکی، یہ اپنا فیلئر تو مانے نا. اپوزیشن نے ان کو ٹف ٹائم دیا ہے، یہ کبھی بھی کوئی غلط قانون لا نہیں سکے. یہی طریقہ ہے. رانا صاحب تو اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم تقسیم شدہ تھے. ایک منٹ، یہ کبھی کوئی قانون کے ذریعے اپنی بات نہیں لا سکے. یہ آرڈیننس لائے، انہوں نے ہر چیز غلط کی جس کے اوپر انہوں نے عزیمت اٹھائی. ہم نے اسمبلی میں کبھی ڈیوائیڈ نہیں ہوئی. اپوزیشن جو ہے مختلف نظریاتی پارٹیز پر مشتمل ہے، اسی طرح چلے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ اپوزیشن کو کمزور کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو خود ایک بھی اسٹرانگ کام نہیں کر سکے. ایک انکم سپورٹ پروگرام کا صرف نام بدلا ہے، باقی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. چیمہ صاحب، عثمان بزدار صاحب کو اگر پنجاب میں لگا دیں گے تو کیا پرفارمنس ہوگی؟ بیوروکریسی کو آئیروز تبدیل کریں گے تو کیا پرفارم کر سکیں گے؟ اور ترین صاحب ایک گروپ کو لیڈ کریں گے تو کیا پرفارمنس ہوگی؟ آپ اس وجہ سے آپسی اختلافات کی وجہ سے بھی پرفارم نہیں کر سکے؟ سادہ سی نا 2-3 چیزیں دیکھیں. سادہ سی کہ جب دنیا میں ساری اکانومیز نیگیٹو گئی ہیں، 193 میں سے 188 اکانومیز نیگیٹو گئی ہیں، ہم نے اس وقت مینٹین کیا ہے. اور پچھلے سال ہم نے 4% گرو کیا ہے. اور وہ جو 4% گرو کیا ہے اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں، کہ نارملی جو اکانومیز پیچھے رہ گئی، جو ملک پیچھے رہ گئے ہیں، انہیں تیزی سے ڈبل ڈیجٹ میں جانا چاہیے. اور آج اگر آپ دیکھیں پچھلے 3 مہینوں کی بات کریں یا جولائی کی بات کریں تو جولائی میں کتنے % کے حساب سے گروتھ ہو رہی ہے آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ آپ کی ٹیکسٹائل میں 17% گروتھ ہو گئی ہے. آپ کہہ لیں کہ لاسٹ ایئر مینوفیکچرنگ کتنی گروتھ ہوئی ہے. آپ کی اراؤنڈ 38% سیمنٹ کی پروڈکشن میں گروتھ ہوئی ہے. نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرفارم کیا، لیکن عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم نہیں تھی،
हम बेहतर काम नहीं कर बात सके। करने देना जी, यार, जी। मुझे बात करने दे, ऐसा जी, ना जी। करें मेरे साथ, जी, मेरे जी। साथ दोहरा जुल्म ना करें, ठीक? अच्छा, मैंने जी। बड़े बड़ी बुनियादी बात की, ठीक है? नहीं, आप बड़े तगड़े आदमी हैं, आपके साथ हम सोच भी नहीं सकते। जी। सर, मैं कह रहा था कि हमने देखें आपका ट्रैक्टर की प्रोडक्शन कितनी बड़ी है, कारों की कितनी बड़ी है, फिर आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर ये इकोनॉमी गलत ग्रो नहीं कर तरीका रही, है ना मेरी बहन ऐसा ना तरीका। करें, मेरी बहन ऐसा ना करें प्लीज, ऐसा ना करें। अच्छा नहीं तो भाई, मैं आपको ये कह रही मेरी हूँ कि आप बहन बिल्कुल प्लीज, बात करें, आप लेकिन स्पीकर, आपको पता है बात करने में मैनर्स क्या होते हैं। मईशत की सारा बेहतरी दिन को आप नापने सारा का दिन आप गलत असेंबली को तरीका है। सिखाती हैं कल कि से मैनर्स आप क्या बहुत होते से हैं। प्रोग्राम मेरी देख रहे बहन आप होंगे, अकेले बंदे को अलाउ 22 करती, करोड़ दूसरे से को नहीं ज्यादा अलाउ आबादी करती। के मुल्क में मेरी बहन क्या कर रही 1 है, लाख लोग कितनी चलिए शैला साहबा, उनको बात कर ले, को बात बेहतर करने में मापने जी, का गलत तरीका बात है। कर लेने। इस पे लोग हंस बात रहे करने हैं, देना। कह रहे हैं आप परवेज इतनी शराब कमजोर जैसी हैं, हरकतें। आप इतनी डरी है, बात नहीं करने देती। जी, 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 शैला आप साहबा बात करने दें। सारा दिन जी, लोगों जी, को जी, जी। सिखाती हैं, बात एक बंदा करे, आप मुझे मेरे से बात करिए, दूसरी बार आगे बात करता रही है, ना करें मेरी बहन। जी, 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 अच्छा, जी, तो जमशेद मैं साहब। कह रहा था कि देखें यहाँ पे अगर लोगों का कारोबार खराब हो गया तो पिछले साल 700 रुपए का टैक्स कैसे बढ़ गया, और इस साल पहले नहीं आपका 125 रुपया पर मंथ टैक्स बढ़ गया, टैक्स कलेक्शन बढ़ गई। अगर आपका इस हमारा टारगेट है 1000 अरब रुपए ज्यादा टैक्स इकट्ठा करना, राइट। इस तारीख में कभी नहीं हुआ था। अगर आपकी हाउसिंग सेक्टर तरक्की कर रहा है, आपकी ज़राअत तरक्की कर रही है, आपका ऑटो तरक्की कर रहा है, आपकी टेक्सटाइल तरक्की कर रही है, पहली बार 10-10.5 अरब डॉलर की आपकी जी, बिल्कुल ठीक है चीमा साहब। ठीक। छोटे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फर्दर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अफसल भट्ट साहब, राना तनवीर हुसैन साहब, शहला रजा साहिबा, जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो दूसरा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ता हूं। देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक इशू सामने आया जिसमें ये कहा गया कि जो सहाफियों का 2% कोटा है जिसके तहत उनको इस्लामाबाद में प्लॉट्स मिलते हैं, अब वो गवर्नमेंट खत्म करने जा रही है। कौन साहब है इसके पीछे, ये जरा शॉर्ट देख लें जी तारिक चीमा साहब का। लग रहे हैं आपके इल्म यार में है कि वो आप मुझे कौन सी बता दो ना वैक्सीन कि की अहले खाना तो मैंने पूरा मोहल्ला तो नहीं इकट्ठा किया हुआ था। कितने लोग हैं जिनको आप वीडियो में देख रहे हो कि उनको इंजेक्शन लग रहे हैं? 3 लोग तो मेरे साथ 3 लोग तो हैं सर। अच्छा 3 लोग हैं। अगर 3 लोग हैं, 4 हैं, तो यार क्या क़यामत टूट पड़ी है? नहीं अभी सर, ये कोई बताइए, क़यामत आप ये नहीं चेक करें, सर, यही तो इशू है। यही तो इशू है। चेक करें कि क्या ये कोरोना वैक्सीन थी? आप ये आपसे चेक यही तो नहीं सवाल सर, पूछ यही रहे हैं। तो आप, इसीलिए तो आपको सर आपसे आपसे तकलीफ यही दी तो सवाल है। पूछ रहे हैं। आप 302 की आपको बातें कर तकलीफ रहे दी हैं। है, आपको आपने तकलीफ 302 इसीलिए की दी है। बात भाई इसलिए कर रहा हूँ कि किसी शरीफ आदमी का जनाजा इस तरह नहीं सर आप निकालना चाहिए। सर ये आप लोगों के पास और कोई काम नहीं है। ये हैं तारिक चीमा साहब, और इन्होंने मुझे भी कहा था कि सहाफ़ी हमारे कोई दामाद नहीं है जो इनके लिए हम प्लॉट्स मुख्तस करें, और जबकि इनके अपने जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि जी सहाफ़ियों को एकोमोडेट होना चाहिए। एक छोटी सी मुख्तसर सी बात मैं करना चाहूंगा कि देखें, एक जो सहाफ़ी होता है वो स्टेट को सर्व करता है, पब्लिक को सर्व करता है, लेकिन स्टेट से कुछ भी नहीं लेता। अनलाइक एक पार्लियामेंटेरियन, अनलाइक जज, ब्यूरोक्रेट के या जनरल के जो पक्ष भी लेते हैं, बेनिफिट्स भी लेते हैं और स्टेट से मुसलसल लेते रहते हैं, लेकिन उसके बदले में वो सर्व करते हैं। सहाफ़ी टका नहीं लेता अपने पूरे प्रोफेशन में। अगर 5, 7, 10, 15 लाख रुपए का अगर उसको प्लॉट मिल रहा है और उस पर भी कदगन लगा दी जाए और ये कहा जाए कि कोटा खत्म कर दिया जाएगा, ये बहुत ज्यादती वाली बात है। मेरे साथ अफजल भट्ट साहब है। भट्ट साहब, नाराज ना होइएगा, मैंने आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल शुरू में ही करवा दिया था। अफजल भट्ट साहब बड़े मुतहरिक लीडर हैं और बड़े जेन्युइन लीडर हैं, और जब भी कोई ग्रीवेंसेस होते हैं सहाफ़ियों के, हमेशा आपको सर फहरिस्त और हरावल दस्ते के तौर पर सामने नजर आते हैं। भट्ट साहब, ये सहाफ़ियों के साथ गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, और खास तौर पर प्लॉटों के हवाले से अगर बात की जाए तो ये क्यों ऐसा करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया मित्रा साहब। देखें, ये क्योंकि अभी जो बात आपने की है ये कोई 3-4 रोज पहले मंजर आम पे आई है कि जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग थी और उस मीटिंग के हवाले से मुख्तलिफ सोर्स हमें बता रहे हैं कि उस मीटिंग में 2 लोग थे जिन्होंने ये बात की। अगर राना तनवीर साहब मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं जरूर ये पूछना चाहूंगा राना साहब के कि एक राना तनवीर साहब क्योंकि पीएससी के चेयरमैन है, एक तो बात हो रही है इनके हवाले से और एक ख्वाजा साहब के हवाले से, ख्वाजा आसफ साहब के हवाले से, कि जो हमें हुकूमती वज़रा की तरफ से बताया जा रहा है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू ख्वाजा आसफ साहब का था और राना तनवीर साहब का
کہ جرنلسٹوں کا کوٹا جو ہے وہ اسلام آباد کی تمام اسکیموں میں ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے اسپیکولیشن کی بنیاد پر کوئی کیونکہ سٹانس نہیں لینا ہوتا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یا تو کسی دن رانا تنویر صاحب جو چیئرمین پی ایس سی ہیں ان سے ملاقات ہو جائے, یا ہمیں پی ایس سی کے منٹس مل جائیں اور ہمیں بیک گراؤنڈ کا پتہ چل جائے. بالکل صحیح ہے کہ جرنلسٹ کے کوٹا ختم کرنے کی بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک جا رہی ہے. بالکل صحیح ہے. رانا صاحب, آپ کے بھی دو طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. ایک میں آپ نے کہا ہے کہ نہیں, کوٹا ختم کرنا غیر منصفانہ نہیں ہے, غیر منصفانہ عمل ہے, اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے انڈورس کیا اس بات کو کہ ہاں جی صحافیوں کا کوٹا ختم ہو جانا چاہیے. نہیں دیکھیں, جو شاید واسف بٹ صاحب نے جو بات کیا یہ صحیح, وزراء تو اس میں ہوتے ہی نہیں ہیں اس کمیٹی میں. وزراء کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں, جو ممبرز ہیں وہاں پہ سلیپ نے اس ڈسکشن میں حصہ لیا تھا, لیکن یہ بات ہوئی جو نیو اخبارات میں جو چل رہی تھی کہ جس طرح قرآن اندازی کی بات ہو رہی تھی, قرآن اندازی ٹھیک نہیں ہوئی اور وہاں پہ من پسند لوگوں کو قرآن اندازی کے ذریعے پھاڑ دیے گئے. اس میں جب بریفنگ ہو رہی تھی جو چلتے تھے ساری وہ سلائی بھی تھی اور ساری انہوں نے کہا کہ پاسٹ میں جو ہوا ہے یہ ہوا, اب ہم نے ختم کر دیا ہے, نیا لا آ گیا ہے اور اس میں یہ کوٹا ختم ہو گیا جو گورنمنٹ امپلائیز کے علاوہ. ممبرز کا خیال تھا جس میں میں نے بھی کہا کہ یہ لاجک اس میں ہے کہ اگر ایک فاؤنڈیشن ہے جو اتھارٹی ہے, ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, تو وہ گورنمنٹ امپلائیز کے لیے ہے, نہ وہ سیاستدانوں کے لیے ہے, ہم بھی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, نہ وہ ڈاکٹرز کے لیے ہے, نہ وہ وکلا کے لیے ہے. یہ سارے ایک کیٹیگریز ہیں جو بالکل صحیح ہے. تو رانا صاحب, ویسے ذاتی آپ کا خیال کیا ہے کہ جرنلسٹ ملک کو سرو نہیں کرتا ہے؟ دیکھیں, ایک جنرل تو زمینیں بھی لے سکتا ہے, پلاٹس بھی لے سکتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ افسر بٹ صاحب ہمارے پاس آ جائیں, بالکل موسٹ ویلکم, میرا ان کا آپ آ جائیں, کوئی بھی آ جائے. سی ڈی اے کی کوئی جو اسکیمیں ہیں اس میں کوٹا ہو تو سمجھ لاتے ہیں. گورنمنٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن یا گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی اگر اس کی پریمبل میں لکھیں گے کہ یہ گورنمنٹ امپلائیز کے لیے ہے تو اس میں کوٹے مخصوص کرنا, ہاں سی ڈی اے کے بہت سارے سیکٹر ہیں اس میں وہ کر سکتے ہیں کہ یہ کوٹا 20% 10% فلاں کا ہے. نہیں, یہ تو 2% کوٹا ہے اور اس کی منظوری نواز شریف صاحب نے دی ہوئی تھی. افضل بٹ صاحب کا آنسر لے لیتے ہیں اس پہ. اور اس میں نہیں, وہ پہلے یہ لا بنا چکے ہیں, ہماری بریفنگ میں کہا ہم یہ کر چکے ہیں کہ یہ کوٹے تمام ختم کر دیے. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں رانا صاحب بٹ صاحب کو انکلوڈ کر لوں. بٹ صاحب, ایک تو لا بن گیا اور ہمیں بتایا بھی نہیں گیا ہے, اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھی ہیں اور انشاءاللہ ساتھی بالکل رہیں گے. ٹھیک, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر بالکل ٹھیک ہو گیا. شیلٹر لیس ناگناہوں کے علاوہ ان لوگوں کو بھی گھر ملنے چاہیے, پرائرٹی ہونی چاہیے. بجائے مجھے ایک پلاٹ دیں, مجھے 3 مجھے بتائیں. ٹھیک ہو گیا رانا صاحب, ٹھیک ہو گیا. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. بٹ صاحب, انہوں نے تو منسٹری آف ہاؤسنگ نے تو بالکل کوٹا ہی ختم کر دیا. 4 پلاٹ اور گھر بھی ہیں ان کے, میرے گھر ہے. جی ایسا ہی ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ججز کی تو سیلری اتنی ہے, آپ کو پتا ہے رانا صاحب, ججز تو اسٹیٹ امپلائی بھی نہیں ہے, ججز تو اسٹیٹ امپلائیز بھی نہیں ہے. اچھا, میں افضل بٹ صاحب کی بات سن لیتے. بٹ صاحب دیکھیں, رانا تنویر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں, ہم کسی اور سے کوئی توقع رکھیں یا نہ رکھیں, جو بھی لوگ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں ان سے ہم بہت توقعات رکھتے ہیں, وہ کسی بھی جماعت کے پارلیمنٹیرین ہوں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جتنی قربانیاں پاکستان کے جرنلسٹوں نے دی ہیں, جتنی سٹرگل ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جرنلسٹوں نے اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے کی ہے, اتنی سٹرگل شاید پولیٹیکل پارٹی. بالکل سے یہ نہیں, ابھی رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں شاید انہوں نے بالکل ہی ختم کر دیا ہے کوٹا, تو اب کیا کریں گے جرنلسٹ, کیا کریں گے؟ یہ تو ایک طرح سے ظلم ہے. میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو رولز منسٹری از خود نہ کوئی کوٹا دے سکتی ہے اور نہ منسٹری خود کوٹا ختم کر سکتی ہے,
क्योंकि मैं बताता हूं आपको, क्योंकि ये जब ये बहारा को स्कीम आई तो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पे एप्लीकेशन मांगी गई थी। हमने बहुत कोशिश की कि जर्नलिस्टों में सीनियरिटी का सिस्टम सरकारी मुलाजमीन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसलिए जर्नलिस्टों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पे ना किया जाए। तो हमें वजारत की तरफ से हमेशा ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बगैर अब इसमें हम कॉमा और फुल स्टॉप भी तब्दील नहीं कर सकते। तो इसलिए राणा साहब हम भी पता करते हैं, अगर ऐसा वजारत की सतह पे किया गया है या करने की कोशिश की गई है तो इंशाअल्लाह ताला हम उसका जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। चीमा साहब, आप क्या कहेंगे? ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जर्नलिस्ट के लिए सर। सर ये डेफिनेटली सेंसिटिव है, और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि जर्नलिस्ट सर्व करता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। जर्नलिस्ट हमेशा गवर्नेंस में सपोर्ट करता है, वो रॉन्ग डूइंग्स को या कहीं भी आप कह लें कि विसल ब्लोअर का रोल प्ले कर रहा होता है, गवर्नेंस को इम्प्रूव करता है। लिहाजा मैं उसकी बड़ी क्लैरिटी है कि उसका जी बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की है। एक ब्यूरोक्रेट से, एक जनरल से, एक जज से और शायद एक पार्लियामेंटेरियन से भी ज्यादा अच्छा, बेहतर और ज्यादा सर्व करता है एक कंट्री को एक जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होने चाहिए और गवर्नमेंट को किसी भी इस तरह के इकदाम से एहतराज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब, जमशेद चीमा साहब, शहला रजा साहिबा, अफजल भट्ट साहबा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।